بنیادی لسانی مہارتیں عزیز طلبہ، بنیادی لسانی مہارتوں کی اہمیت اور ان کی حقیقت کا علم حاصل کر لینے کے بعد آج ہم سب سے پہلی بنیادی لسانی مہارت پر بات کریں گے، اور وہ ہے قوت سماعت۔ قوت سماعت کیا ہوتی ہے؟ عزیز طلبہ، سننا ایک فطری عمل ہے جو عضو سماعت یعنی کان کے صحیح ہونے کی صورت میں از خود شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم لوگ، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ ہم سننے کا عمل شروع کر دیتے ہیں، بشرطے کہ عضو سماعت یعنی کہ کان درست کام کر رہا ہو، صحت کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ معلومات کے حصول کا اولین ذریعہ ہوتا ہے یہ کان، یا آپ کہہ لیجئے قوت سماعت۔ اس کا بنیادی محرک یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس جنرلی نہیں کر پاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بصارت آہستہ آہستہ واضح ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ہماری سائٹ ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، یہ بچے کی پہلے دن سے ویژن بالکل کلیئر نہیں ہوتا، یہ ٹو بگن ود قدرے بلر ہوتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ کلیئرٹی حاصل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ سب سے پہلے آوازیں پہچانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بچے کا ویژن قدرے بلر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس جو بیرونی دنیا سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ پھر اس کی سماعت ہی ہوتی ہے، اس کے کان ہی ہوتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے آوازیں پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو آوازوں سے متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اشاروں سے زیادہ وہ آوازوں پہ بہتر انداز میں ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یادآوری کا عمل سننے ہی سے شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پریکٹیکلی زندگی کا عمل، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہوا ہی شروع سننے سے، آپ نے معلومات حاصل کرنا شروع کیا، آپ نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا، آپ نے پہچاننا شروع کیا، تو اسی سے آپ کی سٹوریج کا عمل شروع ہوا، اسی سے آپ کی میموری سٹوریج کا عمل شروع ہوا، تو یادداشت میں چیزیں جمع ہونے کا عمل بھی پھر آبویسلی سماعت پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا، سماعت ہی کے ذریعے آگے بڑھے گا، اور سماعت ہی سے آبویسلی شروع ہوگا۔ اگر سماعت کی پریکٹیکلی اتنی اہمیت ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سماعت میں بہتری کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور ہمیں اس کو کس طرح سے بہتر بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ مناسب اور فوری رد عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ سننے کی حس کو تیز کریں، سننے کی حس پر مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ سننے میں ظاہر ہے کہ آپ آوازیں سن لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ان پہ ریئیکٹ کرنا نہیں آتا، ان کو امتیاز کرنا نہیں آتا، ایک دوسرے سے تفریق کرنی نہیں آتی، تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ارتکاز کی عادت کے لیے، کانسنٹریشن کے لیے، آپ کے گردا گرد دسیوں آوازیں موجود ہوں، مختلف طرح کی آوازیں آپ سن رہے ہوں، ان میں سے آپ نے ظاہر ہے چوز کرنا ہو، یا آپ پر یہ لازم ہو کہ آپ نے کسی ایک آواز کو ریکگنائز کر کے اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا ہے، تو آپ کو اس ایک آواز پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا، نہ کہ ان دسیوں آوازوں پہ جو آپ کے گردا گرد موجود ہے۔ پھر امتیاز اور شناخت کے لیے، یعنی ڈسٹنکشن کے لیے، الگ کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سماعت درست کام کر رہی ہو اور آپ کو اس کا درست استعمال آتا ہو، اور آپ کو ڈسٹنکشن تبھی اسی صورت میں کرنی آئے گی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم بات کریں گے تدریس زبان میں سماعت۔ ظاہر ہے کہ تدریس زبان میں سماعت اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیادی سی بات ہے کہ جب ہماری زندگی میں ایک چیز اساسی حیثیت رکھتی ہے تو تدریسی عمل میں بھی اسی کو فنڈامنٹل یا بنیادی، اس کو بیسک امپورٹنس حاصل رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ استاد اور طلبہ کے درمیان رابطے کا سب سے پہلا ذریعہ جو بنتی ہے وہ آبویسلی زبان ہی بنتی ہے۔ زبان کے تھرو ہی استاد بچوں سے مخاطب ہوتا ہے، ان کے نام پوچھتا ہے، انٹروڈکشن لیتا ہے، اور بعد میں تدریسی عمل یا لرننگ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ پھر طلبہ کے آپسی رابطے کا ذریعہ، ظاہر ہے کہ اگر ٹیچر کلاس میں نہ ہو، یا ٹیچر اگر اسٹوڈنٹس کے مابین کوئی ایکٹیویٹی کرانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سماعت کریں، جو اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو سنیں گے تو ہی ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات آپس میں قائم ہوں گے، ان کی شناخت ہوگی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بھی سرگرمی کے عمل میں ملوث ہو سکیں گے، کام کر سکیں گے۔ پھر تعلمی عمل کے لیے، تعلم لرننگ پروسیس، سیکھنے کا عمل، اس کے لیے بھی ظاہر ہے
کہ زبان کا سننے کا ہونا، سماعت کے حص کا ہونا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم سننے کی تربیت اور استاد، یعنی استاد کا کیا کام ہے کہ وہ سننے کی تربیت کس طرح سے بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ابتدائی جائزہ لے کہ بچوں میں سے کون ہے جس کی سماعتی حص متاثر ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس سلسلے میں دوسری بات، ڈاکٹری معائنہ کرواتے رہنا چاہیے ٹیچرز کو، تاکہ پتہ رہے کہ سب کی لسننگ پاورز درست ہیں یا نہیں۔ پھر توجہ پر ارتکاز، توجہ کا ارتکاز، یعنی کہ کانسنٹریشن کی عادت پڑے بچے کو، ٹیچر ایسی ایکٹیویٹیز کرائے۔ حکم کی تعمیل کروائے اپنے، ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ سنیں گے تو ری ایکٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے آوازوں میں امتیاز، یعنی مختلف آوازیں اس طرح سے سنائی جائیں کہ بچوں کو آوازوں میں امتیاز کی عادت پڑے۔ پھر ہے مختلف طرح کے کھیل جس کے تھرو آوازوں کی آپ کو عادت پڑتی ہے، سننے کی عادت پڑتی ہے۔ اور آخر میں آتا ہے سمعی معاونات کا استعمال، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مختلف سمعی معاونات کے استعمال سے کس طرح سے لسننگ سکل کو ایکیوٹ کرنا ہے۔ اور یہی وہ انداز ہیں جن کے تھرو انیشل سٹیجز پہ استاد بچوں کی سماعت کو مضبوط کر سکتا ہے۔